آج جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ہماری اسپیشل کمیٹی آن سیکورٹی جو بنی تھی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ہمارے اسپیکر صاحب، وہ ابھی بھی اس کا دوسرا سیشن جاری ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ انتظار میں تھے وہ ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی کنٹینیو ہے، تقریباً اس میں گھنٹہ ڈیڑھ اور بھی لگے گا۔ لیکن یہ آپ کو میں انفارم کرتا چلوں کہ چونکہ یہ کنکلوڈنگ سیشن نہیں ہے، اس کمیٹی کے کافی سارے سیشن ہونے ہیں۔ اب ہم چونکہ یہ دوسرا اس کی سیٹنگ ہے، تو اس میں ہم پریزنٹیشن کے سٹیج کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد اس کمیٹی کے کنسنسس سے انشاءاللہ ٹی او آرز بنیں گے، اور اس کے بعد باقی کارروائی انشاءاللہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ آپ سب کو انفارم کرنا تھا۔ آج کے اجلاس میں آئی جی صاحب نے بریفنگ دی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے بریفنگ میں کیا بات کی گئی؟ جی بالکل، ہمیں بریفنگ اے سی ایس ہوم صاحب نے بھی دی ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی دی ہے، اور آئی جی پی صاحب نے بھی دی ہے۔ تو اس میں کس کو طلب کیا جائے گا بریفنگ کے حوالے سے، اور جو ٹی او آر سے اس کی تیاری پر کام جاری؟ جی ابھی تو سجیشن اور جو پریزنٹیشن ہے اس کا سٹیج چل رہا ہے، تو ہوپ فلی کہ اسی سیٹنگ میں جو ہے ہم پریزنٹیشن اور سجیشن کا جو سٹیج ہے اس کو کنکلوڈ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ٹی او آرز اس کے اوپر بنیں گے، اور پھر آگے کی کارروائی انشاءاللہ ہوگی۔ آئی جی صاحب کے بریفنگ کہ نیشنل ایکشن پلان آلریڈی ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت کو ٹی او آرز بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں، یہ چونکہ اسمبلی کا متفقہ فیصلہ تھا، اور اسمبلی رولز میں بڑے واضح ہے کہ ایک اسپیشل میٹر کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بن سکتی ہے، تو اسی کی بنیاد پہ اسپیکر صاحب اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں ہمارے تمام پارلیمنٹیرین کے ڈیمانڈ کے اوپر، اور یہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے۔ تو لیٹس سی، چونکہ اس کے اوپر ہمارا بہت لمبا ڈیبیٹ چلا ہے، اور کافی سیشن جو ہیں اس کے اوپر چلے ہیں، تو اس کے بعد یہ ریکوائرمنٹ تھی اور ڈیمانڈز تھی ہمارے پارلیمنٹیرین کی طرف سے، جس کو ابھی وہ کمیٹی بھی بنی ہے، اور چیف اس کو ہیڈ ہمارے اسپیکر صاحب کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا میں آپ کی جو حکومت ہے یہ آپریشن کے خلاف ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع میں آپریشن شروع ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، اس کمیٹی میں اس پہ بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، چونکہ کافی چیزیں جو ہیں میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ سیٹنگ ہے یا سیشنز ہیں وہ ان کیمرہ ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی یا ہمارے پارلیمنٹیرین کی کنسرنز تھی، تو اسی وجہ سے تو یہ کمیٹی فارم ہوئی ہے، اور اس میں باقی بھی کافی فیکٹرز ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آنے کے اوپر آپ کے سامنے ڈسکلوز ہوں گے۔ آئی جی نے یا جو اے سی ایس نے ایم پی ایز یا آپ مطمئن تھے جو بریفنگ انہوں نے دی ہے؟ دیکھیں، مجھے پرسنلی تو نہیں لگ رہا کہ ہمارے ممبرز اس کے اوپر مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، چونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ چونکہ کمیٹی کی سیٹنگز جو ہیں انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں، ابھی یہ دوسرا سیشن اس کا جاری ہے، دوسرا سیٹنگ اس کا جاری ہے، تو اس کے اوپر 3 4 5 سیٹنگ اور بھی ہوں گے ہوپ فلی، اور اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ کہاں تک ہم مطمئن ہیں اور کہاں تک نہیں ہیں۔ افتاب صاحب، فیصلہ ہوا تھا کہ کور کمانڈر صاحب آئی جی ایف سی بلائیں گے، لیکن 3 بندے اہم بندے اے سی ایس اور چیف سیکرٹری آئی جی، ان کا فریکوینٹلی کور کمانڈر کے ساتھ کی بھی بیٹھک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکورٹی کے، تو آج انہوں نے جو بریفنگ آپ کو دیے تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جو ان کی مشاورت اور وہ ہوتی ہے، تو ابھی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے، کچھ ایسے سوالات ہیں کہ وہ ان کے لیول کے اوپر نہیں ہیں، وہ ہمیں انہی سے چاہیے ہوں گے، یہ تو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ ٹی او آرز جب بنیں گے تو ظاہری بات ہے اگر اس میں ریکوائرمنٹ ہوئی کور کمانڈر کے لیول کے اوپر یا جس کے لیول کے اوپر بھی، تو ان کو یہاں پہ بلایا جائے گا، انوائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ اسپیکر صاحب نے گورنر کو بھی دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے، وجوہات کیا تھی؟ میرے خیال میں کوئی فارمل انویٹیشن تو ان کے پاس نہیں گئی، اور اگر جاتی تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہے سر آپ جو جگہ کر رہے ہیں کیا اس سے پہلے یہ ٹی آر او صاحب بنا لیں گے، اور یہ جگہ کب ہو رہا ہے، اور کیا یہ اس کے بعد جب آپ جگہ کے سامنے یہ ٹی آر اوز لائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی مشاورت کے لیے آئیں گے اس میں کوئی اس سے راضی ہو سکیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں جرگا تو اپنے لیول کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا یہاں پہ جو یہ ڈسکشن یا اسپیشل کمیٹی کام کر رہی ہے تو یہ اپنے لیول کے اوپر کر رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کا ان پٹ بھی جو ہے اس چیزوں میں، ان سارے سٹیجز میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، اور اس کو ایک قسم سے کنکلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سازی کا بتا دیں جو کہ سی ایم نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی کارروائی میں جس میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ہاں جی، اس کے حوالے سے بتائیں گے کیا ہے اس قانون سازی پہ کتنا آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیبنٹ بنے ہوئے 2 دن ہی ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں آج کافی ہمارے منسٹرز نے چارج لیا، تو ابھی تو ہماری کیبنٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ کیبنٹ میٹنگز ہوں گی، اور اس کے اوپر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی حتمی بندہ وہ دے سکتا ہے۔ ابھی تو چونکہ اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا، لیکن ہمارا انڈر کنسیڈریشن ہے یہ کام۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتی ہیں، کیا پوزیشن جو ہے ان نکات پر آپ لوگوں کے ساتھ ایگری ہو جائے گی حکومت کے ساتھ، یعنی جو کمیٹی میں جو ڈسکشن؟ جی بالکل، آج کے ڈسکشن سے یا جو ہمارے فارمل میٹنگ تھے تو اس کی ڈسکشن سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، چونکہ یہ صوبہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا بھی ہے، اور ان کو بھی پورا حق ہے کہ اس صوبے کے فیصلہ سازی میں ہمارا ساتھ دیں۔ تھینک یو۔